بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز شرکاء، آج ہم بحمدہ تعالی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کے موضوعات میں اہل دوزخ اور اصحاب الشمال کی بربادی کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے نمبر 1، دنیا کی عیاش پرست زندگی، نمبر 2، گناہ کبیرہ اور شرک پر اصرار، اور نمبر 3، قیامت کا انکار۔ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر ہو جائیں گے، خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ معزز شرکاء، ان آیات میں پہلے مضمون کو جوڑتے ہوئے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اصحاب الشمال ہیں، یعنی جن کو نامہ اعمال قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کی جو سزائیں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، ان کو جو سزائیں دی جائیں گی کہ وہ سخت گرم لو میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، ان کے لیے اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف دوزخ سے اٹھنے والا جو سیاہ دھواں ہے اسی کا سایہ بس ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ جو ان کی سزائیں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، یہ جو ان کو اندوہناک کیفیت اور حالت سے گزارا جائے گا، ان کے اوپر اس طرح کی جو تکلیفات اور عذاب ان پہ ڈالے جائیں گے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ وجوہات قرآن کریم نے بیان کر دیں تاکہ آج اگر کوئی قرآن کریم کا قاری، قرآن کریم کو پڑھنے والا اپنے آپ کو اس اندوہناک انجام سے بچانا چاہے تو وہ ان وجوہات کو دور کر لے، اس راستے سے ہٹ جائے۔ یہ وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو وجہ یہ کہ وہ قرآن حکیم بیان کرتے ہیں کانوا ذالک مترفین، کہ وہ مترف تھے۔ مترف کیا ہوتا ہے؟ المترف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب لسان العرب میں اس کا لغوی معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، دنیا کی لذتوں اور نفس کی خواہشوں میں وہ اپنا سارا وقت ضائع کرتے تھے۔ یہ ہے مترفین۔ مترفین کا وہ گروہ، مترفین وہ ہے یعنی ایسے لوگ، ایسا کوئی شخص جس کے پاس دولت کی فراوانی ہو، عیاشی کے سارے مواقع ہوں، اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی وہ سارا وقت ضائع کر دیتا ہو، اور اپنی اس عیاشی میں انہیں کبھی خدا یاد آیا ہو، نہ ان کے دلوں میں کبھی حاجت مند لوگوں کی مدد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو۔ تو ایسے ہی ساری زندگی وہ عیش و عشرت میں برباد کر دینے والے لوگ جو ہیں، وہ لوگ المترفین کہلاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی زندگی دنیا میں بسر کیا کرتے تھے۔ ایک وجہ اس تباہی تک پہنچانے کی یہ ہے، اس اندوہناک کیفیت تک پہنچانے کے لیے ایک وجہ ان کی یہ بنی زندگی میں، اور دوسری وجہ کیا کہ وہ اس کے بعد وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ وہ بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ بھاری گناہ کیا ہے؟ بھاری گناہ، سب سے بھاری گناہ، سب سے بڑا گناہ ظاہر کفر اور شرک ہے۔
وہ کفر اور شرک پر اڑے رہے، وہ بضد رہے۔ کفر اور شرک کے بعد پھر اس سے نیچے بد اخلاقیاں ہیں، بد تہذیبیاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ یہ سارے گناہ اگر کسی بھی گناہ پر اصرار کیا جائے، بے شک وہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پہ اصرار کیا جائے، ضد کی جائے، مسلسل کیا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد کفر اور شرک ہے، الحنث العظیم سے مراد۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کفر اور شرک پر اڑے رہے، ان کے سامنے توحید کی دعوت دی گئی، ان کے سامنے توحید کے دلائل پیش کیے گئے، رب ذوالجلال کی شان معبودیت کو بیان کیا گیا، سارے دلائل ان کے سامنے رکھے گئے، انہیں بات سمجھائی گئی، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد پر وہ دنیا میں اڑے رہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے ان کی اس کیفیت تک پہنچنے کی، کہ وہ اس اندوہناک کیفیت تک پہنچے ہیں کہ ان کے لیے یہ دوزخ کا عذاب اس طرح میں رہا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ وہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ مطلب اس کو وہ عجیب سمجھتے تھے، وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، جب ایک دفعہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس کے بعد ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ پھر کیسے قیامت برپا ہوگی؟ کیسے ہم دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ کر کے ہمارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا؟ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی دنیا کی عیاشی میں وہ اتنے زیادہ گھر چکے تھے کہ انہیں ہوش ہی نہیں تھی، انہیں یہ بات سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی ہر حرکت کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ان کی، تیسری وجہ ان کی یہ کہ وہ قیامت کا اور بعث بعد الموت کا انکار کیا کرتے تھے، اس کو وہ عجیب سمجھتے تھے، اس کو وہ ممکن نہیں سمجھتے تھے اپنے ذہن کے مطابق۔ یہ ایک وجہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ موت ہمارا خاتمہ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کے بعد جو موت ہے یہ ہمارا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اگلے مرحلے میں، اگلے گھر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، ظاہر ہے پھر وہ جرأت مند، طاقتور ہو جاتے ہیں، پھر وہ دلیر ہو جاتے ہیں گناہ کرنے پر، پھر انہیں کوئی قدغن نہیں ہوتی، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنی عیاشی میں پڑے رہتے ہیں، پھر وہ منمانی کرتے ہیں، جیسے تیسے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا اینڈ اور انجام یہی ہوتا ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا وآباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ جی ہم جب مر جائیں گے تو اس کی تھوڑی دیر بعد دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو، لیکن ہمارے باپ دادا جو صدیوں پہلے مر چکے ہیں، کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تو ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، وہ مٹی کے ذرات مل چکی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ دنیا میں ان کی سوچ یہ تھی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا اور تمہارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا، اگرچہ تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، تمہارے جسم گل سڑ گئے، مٹی کے ذرات میں مل گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی۔ اس کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ مختلف دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل پیش یہ کی ہے کہ جیسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو، پودا لگاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، بیج جو ہے وہ زمین کے اندر گل سڑ جاتا ہے، گل سڑ جانے کے بعد اس سے رب ذوالجلال ایک پودا اگا سکتا ہے، ایک فصل پیدا کر سکتا ہے۔ تو اے انسان، تمہارے جسم کو زمین میں دفن کر دیے جانے کے بعد کیا وہ ذات تمہیں دوبارہ زمین سے، دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھا سکتی؟ جیسے یہ فصلوں کا اگنا، پودوں کا پیدا ہونا، یہ تم دیکھتے ہو، صبح و شام دیکھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لہذا تم جان لو کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے یہ عمل کیے ہیں۔ احساسات کے ساتھ تمہیں رب ذوالجلال دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھا کر رب ذوالجلال تمہارا حساب کتاب لے گا۔ لیکن یہ بدبخت جو تھے، یہ جو اہل دوزخ اب جو اصحاب الشمال بنے ہیں، جن کو اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے، جن کے لیے یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو ماننے پر تیار اور آمادہ نہیں تھے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں، جن 3 وجوہات کی بنیاد پر وہ اس اندوہناک کیفیت تک پہنچے۔
قرآن کریم ہمیں یہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا، زندگی کا قدم بقدم محاسبہ کرے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔